میں ایک پاکستانی جاسوس تھا۔ آج کی سٹوری کی طرف جانے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور دوستوں میں شیئر کریں۔ شام ڈھلے رائے کوٹ پہنچا۔ بابو جی گھر پر نہیں تھے، کسی میٹنگ میں گئے ہوئے تھے۔ میری آمد کا سنتے ہی پونم میرے کمرے میں مجھ سے ملنے چلی آئی۔ نمسکار، اس نے اپنے دونوں ہاتھ سینے پر باندھے۔ میرے ذہن میں اجنتا کی وہ تصویر ابھری جس میں پاربتی نے اپنے دونوں ہاتھ اسی طرح سینے پر باندھے ہوئے تھے۔ اس کی سرمگی آنکھوں کے گہرے پانیوں میں ڈوب گیا۔ پونم کو دیکھتے ہی ایک عجیب سا سرور، ایک طمانینت، ایک گھمبیر سے سکون کا احساس ہونے لگتا تھا۔ اس کے حسن میں ایک تقدس تھا، رکھ رکھاؤ میں ایک حجاب۔ وہ ایسی ہی حسین تھی جیسے کرسمس کارڈ پر بنے ہوئے خوبصورت فرشتے ہوتے ہیں۔ اسے دیکھ کر مجھے اسکول کے زمانے میں پڑھی ورڈز ورتھ کی ساری نظمیں یاد آ جاتی تھیں۔ اس سے باتیں کرتے ہوئے مجھے یوں معلوم ہوتا جیسے میں راستہ بھول کر پریوں کے دیس میں آ نکلا ہوں۔ وہ لمحے امر ہو جاتے جو اس کی صحبت میں گزرتے۔ کہاں غائب رہی شریمان جی اتنے روز؟ اس نے شکایت بھرے لہجے میں پوچھا۔ میں اسے کیا بتاتا، میرا جی چاہتا تھا اس سے کہہ دوں کہ میں اس سے بچ کر کہاں جا سکتا ہوں۔ اس کے تصور سے چھٹکارا میرے لیے کب ممکن ہے؟ لیکن روب حسن تھا کہ اسے کہنے کو بات بدل جاتی تھی۔ ذرا طبیعت خراب تھی، چوٹ لگ گئی تھی۔ سوچا تم لوگوں کو پریشان کیوں کروں؟ میں نے جواب دیا۔ کہاں لگی چوٹ؟ اس نے بے چینی سے کہا۔ یہاں، میں نے اپنے دل پر ہاتھ رکھتے ہوئے کہا، اور پونم لجا گئی۔ دھنک رنگ اس کے گالوں پر کوسو قزح کی طرح پھیل گئے۔ اس کی حیا آلود نظریں جھک گئیں۔ آپ کو تو مذاق کے علاوہ کچھ سوچتا ہی نہیں۔ میں چائے لاتی ہوں آپ کے لیے، اس نے نظریں جھکائے ہوئے کہا اور باہر چلی گئی۔ پونم واپس آئی تو میں کپڑے بدل کر تیار ہو چکا تھا۔ آج میں نے دوبارہ آفیسرز کلب جانے کا پروگرام بنایا تھا۔ میں دیکھنا چاہتا تھا کہ ہوائی اڈے پر گزرنے والی قیامت کے اثرات کس حد تک باقی ہیں۔ پونم کو ساتھ لے جانے کے لیے اب مجھے کسی کی اجازت لینے کی ضرورت نہیں تھی، نہ ہی شاید پونم کو۔ ہم دونوں صرف اتمام حجت کے لیے گھر والوں کے سامنے اپنی روانگی کا اعلان کر دیا کرتے تھے۔ بابو جی کا کافی دیر انتظار کرنے کے بعد بالآخر ہم دونوں کلب کی طرف روانہ ہو گئے۔ اس مرتبہ میں نے موٹر سائیکل پر سفر کرنے کو ترجیح دی تھی۔ ہم کلب میں پہنچے تو ایک مرتبہ پھر حریصانہ نظروں نے پونم کا احاطہ کر لیا، اور میرے دل سے دعا نکل رہی تھی کہ خدا کرے اس کی منحوس صورت یہاں دکھائی نہ دے۔ میں نے پونم کی خواہش پر صرف کافی کا آرڈر دیا اور اس میں کھو گیا۔ کتنے خوبصورت لمحے تھے جو اس کی صحبت میں گزرتے تھے۔ زندگی انہی خوبصورت لمحوں سے تو عبارت ہے۔ آپ سوامی جی کے آشرم نہیں جائیں گے کیا؟ پونم نے اچانک بیٹھے بیٹھے سوال کر دیا۔ ہری اوم، یہ وقت ایسے موضوعات پر گفتگو کرنے کا ہے؟ میں نے جان چھڑانے کے لیے کہا۔ ایک بات کہوں پرکاش بابو، اس نے عجیب سے لہجے میں کہا۔ اگر سوامی کی بات کرنی ہے تو نہ کہنا، ہاں اور کوئی بات ہو تو کہہ ڈالو۔ میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے خمار آلود لہجے میں جواب دیا۔ نہ جانے مجھے کبھی کبھی یہ احساس کیوں ہونے لگتا ہے کہ آپ وہ نہیں جو نظر آتے ہیں۔ اس کی اس بات نے ایک لمحے کے لیے تو سنسنی کی ایک لہر میری ریڑھ کی ہڈی میں دوڑا دی۔ کیا لگتا ہے؟ میں نے شوخ لہجہ بنائے رکھا۔ کچھ بھی، میں شاید وضاحت نہ کر پاؤں۔ مجھے آپ کی طرح بڑے بڑے لفظ بولنے نہیں آتے۔ بس مجھے تو یوں لگتا ہے جیسے پچھلے کئی جنموں سے مجھے آپ کا انتظار تھا، اور اب تو من کا سونا نگر بستہ نظر آتا ہے۔ لیکن یہ کیسا جذبہ ہے جو میرے اندر ہی اندر مجھے میری کم مائیگی کا احساس دلاتا رہتا ہے۔ نہ جانے مجھے کیوں وشواس نہیں ہوتا کہ آپ کو کبھی پا بھی سکوں گی۔ اس لمحے اس کی بات نے مجھے بھی جذباتی کر دیا تھا۔ میں محسوس کر رہا تھا کہ وہ پچھلے کئی روز سے مجھ سے کچھ کہنا چاہتی ہے، لیکن کہہ نہیں پاتی تھی۔ اب شاید میرے 5 روز تک بغیر اطلاع دیے غائب رہنے کی وجہ سے اس کو مہمیز لگی تھی، اور اس نے اپنا لاوا اگل دیا تھا۔ میں اسے کیسے بتاتا کہ دل کی نگری کا دستور ہی نرالا ہے۔ یہاں سب سے پہلے آنے والا مسافر ہی اس کا مالک بن بیٹھتا ہے۔ جس کیفیت کا وہ شکار تھی، میں بھی اسی آگ میں جل رہا تھا۔ پونم سے میری محبت اس حباب کی مانند نہیں تھی جو ندی کی سطح پر ایک لمحے کے لیے نمودار ہو کر غائب ہو جائے۔ اس میں تو دریا جیسی گہرائی تھی۔ اس کی تپش تو مجھے کبھی بھی جلا سکتی تھی۔ ہم دونوں ایک دوسرے کی لگائی ہوئی آگ میں جل رہے تھے۔ ایک تو مجھے یہ سمجھ نہیں آتی کہ تم ہمیشہ منفی نقطہ نظر کیوں سوچتی ہو؟ میں نے دل پر جبر کر کے مسکراتے ہوئے کہا۔ اچھا، ہمارے ساتھ وشنو یاترا ضرور چلیے۔ بابو جی آپ کو منع تو کریں گے، لیکن میرے لیے وہاں مانگنے والی ہر منت پوری ہوتی ہے۔ میں نے اس کا دل رکھنے کے لیے ہاں کر دی۔ عجیب بات تو یہ تھی کہ کلب میں ابھی تک کسی کے منہ سے میں نے ہوائی اڈے پر ہونے والے واقعے کے متعلق کچھ نہیں سنا تھا، یا پھر ان لوگوں کو سختی سے ہدایت کی گئی تھی کہ اس واقعے کا ذکر کسی سے نہ کیا جائے، کیونکہ بھارتی سیکیورٹی کم از کم اتنی مضبوط نہیں تھی کہ وہ ایسی بات کی ہوا کسی کو لگنے ہی نہ دیتی۔ نئے اسکواڈنوں کی آمد، افسران کے تبادلے، شکایتیں، نئے انکشافات اور مختلف اسکینڈل
جن کا موضوع زیادہ تر یہی ہوتا تھا کہ فلاں افسر کی بیوی فلاں کیڈٹ سے پنگیں بڑھا رہی ہے اور فلاں کی فلاں سے۔ یہ تھے وہ موضوعات جن پر عموماً یہاں گفتگو سننے کو ملتی تھی۔ ہم اگرچہ دوسری مرتبہ کلب میں آئے تھے، لیکن ابھی وہاں کے مستقل بیٹھنے والوں نے پونم کو نہیں بلایا تھا۔ ان کے لیے باعث حسد بات یہ بھی تھی کہ اعلیٰ فوجی افسران کے ہوتے ہوئے آخر یہ سول لڑکے سے پونم کی دوستی چے مانی وارد، کیونکہ اعلیٰ فوجی افسران کی ذہنی تربیت ہی کچھ اس انداز میں کی جاتی ہے کہ کم از کم لڑکیوں کی حد تک وہ خود کو بلا شرکت غیر اپنی ملکیت جانتے ہیں۔ عجیب بات ہے کہ بھارت میں آج تک مارشل لاء نہ لگنے کے باوجود وہاں فوج کے خلاف خاصی نفرت پائی جاتی ہے، خصوصاً پولیس اور فوج کے درمیان تصادم اور تلخ کلامی تو آئے روز اخبارات میں پڑھنے کو ملتی ہے۔ ہمیں بیٹھے ہوئے ابھی بمشکل آدھ گھنٹہ ہی گزرا تھا جب میں نے ایک سمارٹ برہمن آفیسر کو اپنی میز کی طرف بڑھتے دیکھا۔ وہ سول کپڑے پہنے ہوئے تھا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو اس نے بڑے مؤدب لہجے میں پوچھا۔ اوہ کیوں نہیں، میں نے خوش اخلاقی کا مظاہرہ کرتے ہوئے کہا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ اجے کمار، اس نے مجھ سے مصافحہ کرتے ہوئے کہا۔ پرکاش اور پونم، میں نے پونم کی طرف اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ پونم نے ہاتھ ملانے سے بچنے کے لیے پہلے ہی ہاتھ باندھ دیے تھے۔ دو چار روایتی ملاقاتوں کے بعد ہم بے تکلفی سے آپس میں گفتگو کرنے لگے۔ میں نے اسے بتایا کہ ہم تو کلب کو واحد شریفانہ تفریح گاہ سمجھ کر یہاں چلے آتے ہیں، کیونکہ دور نزدیک اور کوئی اچھی جگہ بیٹھنے کے لیے نہیں ملتی۔ پونم کو میں نے اپنی منگیتر بتایا۔ اس طرف نے ہی راج کمار کے ارمانوں پر اوس ڈال دی تھی، لیکن وہ جلدی ہتھیار پھینکنے والا دکھائی نہیں دیتا تھا۔ آپ لوگ کبھی میس میں آئیے نا، اس نے مجھے بڑی پرخلوص دعوت دی۔ اندھے کو کیا چاہیے، دو آنکھیں۔ میں نے ایک آدھ فکرے میں اپنی لدھیانہ مصروفیت کا رونا رو کر اس کی پرخلوص دعوت کا شکریہ ادا کرتے ہوئے اس سے وعدہ کر لیا کہ ضرور آؤں گا۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار کی درخواست پر ہم نے ایک مرتبہ پھر اس کی منگوائی ہوئی کافی پی۔ کافی کی چسکیاں لیتے ہوئے وہ باتیں تو بظاہر مجھ سے کر رہا تھا، لیکن اس کی نظروں نے پونم کو اپنے حصار میں لے رکھا تھا۔ پونم کو سخت کوفت ہو رہی تھی۔ وہ عورت تھی، اس لیے مرد کی حریص نگاہوں کا مجھ سے زیادہ بہتر اندازہ لگا سکتی تھی۔ مجھے آپ کی مارشل لائف بہت پسند ہے، میں نے بالآخر مطلب کی بات پر آتے ہوئے کہا۔ شکریہ، آپ لوگ آئیے تو آپ کو کچھ دکھائیں۔ میں ایروناٹیکل انجینئر ہوں، اس نے میری بات سے خوش ہوتے ہوئے کہا۔ قریباً 11 بجے رات تک ہم لوگ باتیں کرتے رہے۔ میں اسے ہیر پھیر کر ایئر فورس کی طرف لے آتا تھا۔ دوران گفتگو میں نے اس کو اس بات کا مطلقاً احساس نہیں ہونے دیا تھا کہ فوج کی آرگنائزیشن کے متعلق معمولی سی معلومات رکھتا ہوں، کیونکہ ہم جنگ کے موضوع پر بات کر رہے تھے، اس لیے راج کمار کے سامنے مجھے خاکم بدہن اپنے ملک کے خلاف خوب زہر اگلنا پڑتا تھا۔ جدید ترین ایئر کنٹرول سسٹم، بھارتی فضائیہ کے دفاعی اقدامات، حملہ کرنے کی صلاحیت کا اندازہ وغیرہ وغیرہ۔ 11 بجے کے قریب جب وہ ٹوائلٹ جانے کے لیے اٹھا تو پونم نے سکھ کا سانس لیا۔ اس اثناء میں وہ زبردستی ہماری گفتگو میں صرف ہوں ہاں کرتی رہی تھی۔ پرماتما کے لیے اب اس مصیبت سے جان چھڑائیے اور گھر چلیے، اس نے ہاتھ باندھتے ہوئے کہا۔ اخلاق بھی کسی چیز کا نام ہے، اور پھر اس بیچارے نے ہم پر 20-25 روپے ضائع کیے ہیں، اسے کم از کم جی بھر کے اپنا دیدار تو کرنے دو۔ میری بات پر پونم پھر لجا گئی۔ راج کمار واپس آیا تو ہم جانے کے لیے تیار تھے۔ میں نے مزید وقت اس کی اچھی صحبت میں نہ گزارنے پر معذرت کرتے ہوئے اس سے اجازت لی اور ہم اٹھ گئے۔ فلائٹ لیفٹیننٹ راج کمار ہمیں باہر تک چھوڑنے آیا تھا۔ آخری لمحے تک پونم کو حسرت بھری نظروں سے دیکھتا رہا۔ اب تو میں بھی رقابت محسوس کرنے لگا تھا۔ سردی میں خاصا اضافہ ہو گیا تھا، لیکن پونم کی ہمراہی نے مجھے سارے راستے ٹھنڈک کا احساس نہیں ہونے دیا۔ خواہ مخواہ میں کسی کی نیند غارت نہیں کرنا چاہتا تھا، اس لیے گھر سے کچھ فاصلے پر موٹر سائیکل کا انجن بند کر دیا۔ گھر میں داخل ہوتے وقت میں نے خاصی احتیاط سے کام لیا تھا۔ میری متوقع آمد کے پیش نظر ماتا جی نے دروازہ کھلا رکھا تھا۔ پونم دوسرے دروازے سے اپنے گھر چلی گئی۔ میں اندر داخل ہوا تو چونک پڑا۔ بیٹھک کی لائٹ جل رہی تھی۔ عموماً اس وقت لائٹ نہیں جلا کرتی تھی، اور سارے گھر والے 10 بجے ہی لمبی تان کر سو جاتے تھے۔ بابو جی رات کو دیر گئے گھر ضرور آیا کرتے تھے، لیکن انہوں نے گھر میں کبھی اتنی رات کے تک کام نہیں کیا تھا۔ عموماً ان کی میٹنگیں ان کے دفتر ہی ہوا کرتی تھیں۔ شاید کوئی مہمان ہو، میں نے سوچا، لیکن ایسا کون سا مہمان تھا جس کی آمد کی خبر مجھے نہ ہوتی، کیونکہ اس دور میں میری کوشش یہی رہی تھی کہ اس گھر میں آمد و رفت رکھنے والے ہر شخص کے متعلق مجھے معلومات حاصل ہو جائیں، مبادا کوئی میری لا علمی میں میرے لیے خطرہ نہ بن جائے۔ میرا فطری تجسس تھا یا میرے بزنس کا تقاضا کہ میں نے چھپ کر وہاں موجود لوگوں کی گفتگو سننے کا ارادہ کر لیا۔ گھر کے باقی تمام لوگ لمبی تان کر سو رہے تھے۔ سردیوں کی وجہ سے بیٹھک کا دروازہ بند تھا۔ اندر شاید کسی معاملے میں گرما گرم بحث ہو رہی تھی۔
میں بلی کی طرح بغیر آواز پیدا کیے پنجوں کے بل آگے بڑھا اور نیم دروازے سے کان لگا دیے۔ وہ لوگ کسی پولیس افسر کو قتل کرنے کے طریقہ کار پر بحث کر رہے تھے۔ بابو جی اور ان کے حامیوں کا خیال تھا کہ اسے دن دہاڑے بھرے بازار میں گولی ماری جائے، خواہ اس میں کوئی ورکر ہی کیوں نہ کام آ جائے۔ وہ کہہ رہے تھے کہ اس طرح دلیری سے کی گئی واردات کا اثر زیادہ دیر پا ثابت ہوگا اور پولیس گھبرا جائے گی۔ اس طرح ممکن ہے پولیس کے اعلیٰ افسران بھی آئندہ نکسل باڑیوں کو گرفتار کرتے ہوئے گھبراہٹ محسوس کریں، جبکہ دوسرے گروپ کا کہنا تھا کہ بجائے شور شرابہ کرنے کے چپ چاپ اپنا کام کیا جائے اور پولیس افسر کو رات میں سوتے میں موت کے گھاٹ اتار دیا جائے۔ کارروائی مکمل ہونے کے بعد پولیس کے اعلیٰ افسران کو ٹیلی فون کے ذریعے اس قتل کی اطلاع دے کر آئندہ خطرناک اقدامات کی دھمکی دی جائے۔ قریباً 10-15 منٹ تک بحث مباحثہ کرنے کے بعد بالآخر ان لوگوں نے کثرت رائے سے بابو جی کی بات مان لی اور اس بات کا فیصلہ ہوا کہ پولیس افسر جو جلندر کا پولیس کپتان تھا اور جس نے 2 نکسل باڑیوں کو گرفتار کرنے کے بعد فراری کے بہانے گولی مار دی تھی، دن دہاڑے قتل کیا جائے۔ اس سلسلے میں ان لوگوں نے امریک سنگھ کا نام منتخب کیا جو مقامی کمیونسٹ پارٹی کا سرگرم رکن تھا۔ میں چپ چاپ واپس چلا آیا۔ اس واردات کے لیے انہوں نے 10 دن بعد کی تاریخ مقرر کی تھی، کیونکہ وہ افسر جسے گولی مارنی تھی ان دنوں دہرادون گیا ہوا تھا۔ ویورز، امید کرتے ہیں آپ کو ہماری آج کی ایپیسوڈ پسند آئی ہوگی۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ہماری ویڈیو کو لائک کریں اور بیل آئیکن دبانا مت بھولیے گا تاکہ ہماری نئی آنے والی ویڈیوز بر وقت آپ تک پہنچ سکیں۔